نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے سب سے اہم چیز نورانی قاعدہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم لوگ تختی نمبر 2 مرکبات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس تختی کے اندر ہم ہر حرف کی الگ الگ پہچان کروائیں گے، اور اس تختی کے اندر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے 2 حرف کی ادائیگی کے وقت درمیان میں سانس نہیں توڑنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف۔ اب دیکھیں، لام اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد با الف، با کو 1 الف کی مقدار کے برابر۔ لام الف لام۔ اب دیکھیں، ہم نے یہاں پر بالکل بھی ان چاروں حرف میں سانس نہیں توڑا بلکہ ملا کر ہی پڑھا ہے۔ اسی طرح آگے لام الف، اب یہاں دوبارہ لام جیم۔ اب دیکھیں، لام کو تو ہم نے صرف لمبا کیا لیکن جیم کو ہم نے سختی کے ساتھ بھی ادا کیا۔ اسی طرح پڑھیں گے لام جیم۔ اس کے بعد لام الف، اب 3 حرفی با لام با۔ اب دیکھیں، دونوں با کو ہم نے 1 الف کی مقدار کے برابر اور لام کو ہم نے 4 الف کی مقدار کے برابر پڑھا ہے، اور ان کے درمیان بالکل بھی سانس نہیں توڑا اور نہ ہی ٹھہرے۔ جیسے با لام با۔ اس کے بعد کاف کاف، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، تو اس کی پہچان بھی کی جائے اور اس کی ادائیگی بھی درست کی جائے۔ پھر اس کے بعد اب اس کو ملا کر لکھا ہے کاف با۔ دیکھیں، اس کو لمبا بھی کرنا ہے اور سانس بھی نہیں توڑنا۔ بعض اوقات لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، کاف با اس طرح۔ ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، کاف با۔ پھر اس کے بعد ہے کاف تا۔ اس کے بعد کاف الف کاف لام، سانس نہیں توڑنا اور نہ ہی وقف کرنا۔ کاف لام۔ اب اس کے بعد 3 حرفی با کاف تا۔ اس کی ادائیگی کے وقت بھی یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس کو جلدی جلدی ادا کر دیتے ہیں، با کاف تا، کاف کو لمبا ہی نہیں کرتے، جبکہ ہم نے کاف کو لمبا لازمی کرنا ہے۔ جیسے با کاف تا۔ پھر اس کے بعد تا کاف تا۔ اب دیکھیں، کاف کو لمبا کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے حرف کی نرمی کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور تا کی ادائیگی کا جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگانا ہے۔ تا کاف تا۔ اس کے بعد با تا تا نون۔ اس کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے تاکہ حرف بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اس کے بعد یا با الف نون الف تا الف یا الف تا الف۔ دیکھیں، ہم نے اس کو نرم بھی پڑھا اور وقف بھی نہیں کیا۔ با سین
سیٹی کی آواز لازمی نکالنی ہے اور سانس نہیں توڑنا. باسین یاسین نون صاد. اس کی ادائیگی کے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ جب ہم صاد کو ادا کریں اور اسی طرح جب ہم طا کو ادا کریں تو ان حروف کو موٹا پڑھنے کے لیے ہم اپنے ہونٹوں کو گول نہ کریں، کیونکہ اکثر اوقات لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان حروف کو موٹا کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. ان حرف کی صحیح طرح سے ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، بلکہ نیچے کے ہونٹ کو ہم نے بالکل بھی حرکت نہیں دینی. اگر آپ کو اس کی ادائیگی میں کوئی مشقت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی کو اپنے نیچے کے ہونٹ پہ رکھ کر پھر ان حرف کو ادا کریں، تاکہ وہ ہلے بھی نہ اور نہ ہی وہ ہونٹ گول ہو. بغیر گول کیے ہی ان کو موٹا کیا جاتا ہے. جیسے دوبارہ دیکھیں، نون صاد، اس کے بعد تا غاد. دیکھیں اس میں بھی ہم نے نیچے کے ہونٹ کو گول نہیں کرنا اور نہ ہی حرکت دینی ہے. اس کے بعد سا تو. اب دیکھیں تو کی ادائیگی کے وقت بھی ہم نے نیچے کے نہ ہی ہونٹ کو ہلایا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو گول کیا ہے. تو اس چیز کا خیال کیا جائے. اگر آپ اس چیز کا خیال کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ حرف، اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی موٹے حروف ہیں، ان تمام کی ادائیگی بالکل درست ہو جائے گی. کیونکہ ان کی ادائیگی کے وقت یہی غلطی کی جاتی ہے کہ ان کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کر دیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل درست نہیں. تو آپ انشاءاللہ اس کا خیال کریں تو آپ کی تجوید بالکل درست ہو جائے گی. اس کے بعد سا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا. تو میرے بھائیوں یہ دیکھیں ہم نے ان تمام کی ادائیگی کے وقت بالکل بھی وقف نہیں کیا. تا یا. اب یہاں سے 3 حرفی شروع ہو جاتے ہیں. نون با لام. اب دیکھیں ہم نے ان 2 حرفوں کو لمبا کیا اور با کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی پڑھا. تو اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے، نہ کہ یوں نون با لام اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 1 میں سیکھا تھا. نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام یا سا لام نون با نون. بس میرے بھائیوں آج ہم اس تختی کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تو آج ہم نے اس تختی میں سیکھا کہ حروف کو ملا کر کس طرح پڑھنا ہے اور ان کی ادائیگی کے دوران ہم نے وقف نہیں کرنا، اور حرف کو الگ الگ طریقے سے لکھنے کا ہمیں طریقہ بھی معلوم ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی آج سیکھا کہ حروف کو موٹا کرتے وقت اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. بس میرے بھائیوں آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.